بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے حروف مفردات کے متعلق۔ حروف حرف کی جمع ہے اور مفردات مفرد کی جمع ہے۔ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں اور حرف کا لغوی معنی ہوتا ہے کنارہ۔ یہاں پر چونکہ ایک حرف موجود نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ حرف موجود ہیں، اس لیے یہاں پر حرف کی بجائے حروف لکھا، اور مفردات اس لیے لکھا کہ یہاں پر اکیلا حرف موجود نہیں ہے بلکہ بہت سے اکیلے حروف جمع ہے۔ مفردات مفرد کی جمع ہے، مفرد کہتے ہیں اکیلے لفظ کو۔ تو چونکہ یہاں پر اکیلے لفظ بہت سے ہیں، 1 2 3 4 5 اس طرح یہ کل 29 حروف ہیں، تو چونکہ یہ زیادہ ہیں اس لیے مفرد کی بجائے مفردات لکھا۔ حروف مفردات یعنی اکیلے اکیلے لکھے ہوئے بہت سے حروف، ٹھیک ہے۔ تو کل حروف کتنے ہیں؟ یہ تعداد لکھی ہوئی ہے 29۔ کل حروف کتنی ہیں؟ 29 حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک کل کتنی حروف ہیں؟ 29۔ ان حروف کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں، اور ان کا دوسرا جو نام ہے وہ ہے حروف تہجی، حروف ہجا بھی ان کو کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مفردات، حروف تہجی، حروف ہجا، یہ 3 نام ملتے ہیں ان کے۔ 29 حروف کی 3 قسمیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ایسی حروف کی ہے جو دراز نہیں ہوتے۔ جب حروف تہجی کو پڑھیں گے الف سے لے کر یا تک تو ان کو دراز نہیں کریں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حروف تہجی کو پڑھتے وقت یعنی الف سے لے کر یا تک جب ہم پہلا سبق پڑھیں گے تو ان حروف کو دراز نہیں کریں گے۔ تو دراز نہ ہونے والے کتنے حروف ہیں؟ یہ لکھا ہوا 2 حروف ہے، وہ کون سے ہیں؟ الف اور ہمزہ، الف اور ہمزہ۔ اس کو الف پڑھیں گے، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں الف، بعض لوگ الف پڑھتے ہیں، لام پر تشدید لگا دیتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں الف یا الف، یعنی یہ تمام طریقے جو ہے غلط ہے۔ یہ جس طرح لکھا ہوا ہے الف الف اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ اور یہ جو دوسرا حرف ہے اس کو پڑھیں گے ہمزہ، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں حمزہ۔ تو یہ جو ہا آخر میں لکھی ہوئی ہے جزم والی ہا ساکنہ، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آتی۔ تو کوئی بھی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ وقف کی صورت میں یا رکنے کی صورت میں آخر میں حرف ہی ختم کر دیا جائے۔ تو اس کو پڑھیں گے ہمزہ، ہمزہ، زا پر سیٹی کی آواز سختی۔ تو یہ 2 حروف ہے، جب ہم ان کو پڑھیں گے حروف تہجی کو پڑھتے وقت الف سے لے کر یا تک جب ہم حروف پڑھیں گے تو اس وقت ان کو دراز نہیں کریں گے، الف اور ہمزہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو دراز نہیں کرنا۔ اگر کوئی پڑھ دے گا نا الف اس نے دراز کر دیا تو یہ غلطی ہو گئی۔ اس طرح کسی نے اگر پڑھ دیا حمزہ دراز کر دیا تو اس نے غلطی کی، کیونکہ یہ 2 حروف ایسے ہیں جو دراز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو تقسیم ہے، جو 29 حروف کل ہے، ان کی جو ہم نے 3 تقسیمیں کی ہیں، 3 قسمیں کی ہے۔ پہلی قسم تو وہ حروف جو دراز نہیں ہوتے، وہ 2 حروف ہے، اور دوسری قسم ان حروف کی ہے جن کو 1 الف کی مقدار دراز کرتے ہیں۔ تو یہ اوپر لکھ دیا ہے 1 الف کی مقدار دراز ہونے والے 12 حروف، وہ 12 حروف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو دراز کیوں کرتے ہیں؟ ان میں اصل میں
الف مدہ پایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اور یہی الف مدہ کی تعریف ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہو۔ تو یہ جتنے بھی حروف ہیں ان تمام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں الف ہے اور اس سے پہلے زبر بھی موجود ہے۔ تو چونکہ ان میں الف مدہ موجود ہے تو الف مدہ کو ایک الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک الف کی مقدار کا اندازہ جو ہے نا وہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھیں تو یہ ایک الف کی مقدار بن جائے گی۔ تو اب ہم ان حروف کو پڑھتے ہیں۔ با، تا، ہا۔ اس پر سیٹی کی آواز جو ہے نا بالکل پیدا نہیں کرنی۔ بعض لوگ یہاں پر سیٹی کی آواز پیدا کرتے ہیں تو وہ سین بن جائے گا، تو حرف سے حرف بدل جائے گا۔ اس کو پڑھنا ہے ثا، ہا۔ اس کی آواز کا اچھی طرح خیال کریں۔ اگر آپ نے اس کا صحیح تلفظ نہ کیا، اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا، تو یہ آخر والی جو ہا ہے نا یہ بن جائے گی۔ تو اس میں اور اس ہا میں فرق کرنا ہے۔ یہ دیکھیں شکلوں میں بھی فرق ہے، اس کی شکل کیسی ہے اور اس کی شکل، اس کو دو آنکھوں والی بھی کہتے ہیں، تو شکل میں بھی فرق ہے، ان کے مخارج میں بھی فرق ہے۔ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ تو جب شکلوں میں فرق ہے، مخارج میں فرق ہے، صفات میں فرق ہے، تو آواز میں فرق کرنا چاہیے۔ لہذا اس کو پڑھیں گے ہا، ہا۔ اسی طرح دراز کریں گے ایک الف کی مقدار، ہا، خو۔ اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ را، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر جب زبر ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ خو چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے لہذا اس کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ زا، اس پر سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ زا، تین حروف ہیں جن پر سیٹی کی آواز آتی ہے، ان کے علاوہ کسی بھی حرف پر سیٹی کی آواز نہیں آتی۔ ایک ہے زا اور دوسرا ہے سین اور تیسرا ہے صاد، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ان حروف میں سے ایک حرف ان میں ہے الف مدہ والے حروف میں، تو لہٰذا یہاں پر سیٹی کی آواز آئے گی۔ زا، تو، اس کو پر بھی کریں گے، موٹا بھی کریں گے اور اس پر قلقلہ بھی ہوگا لیکن سب سے کم درجے کا۔ وہ، اس کو پر کریں گے، ٹھیک ہے۔ فا، ہا، یہ سینی کی طرف سے نکلے گی۔ اس کی آواز میں اور اوپر والی ہا کی آواز میں فرق یہ اچھی طرح آپ نے کرنا ہے۔ یا، تو یہ کل جو ہے 12 حروف ہیں، ان کو پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار دراز کر کے پڑھنا ہے۔ تو آپ انگلی درمیانی حالت میں کھولتے رہیں، باری باری جتنی دیر لگتی رہے اتنی دیر تک ایک ایک حرف کو دراز کرتے رہیں۔ یہ شروع میں آپ کو آسانی کے لیے یہ انگلی کھولنے والی جو مدد لینی پڑے گی، جب تجربہ ہو جائے گا تو پھر آپ انگلی نہیں بھی کھولیں گے تو آپ پوری مقدار ادا کر لیا کریں گے۔ با، تا، ثا، ہا، خو، را، زا، تو، ظا، فا، ہا، یا۔ یہ دیکھ لیں تمام کو برابر دراز کرنا ہے کیونکہ ان میں الف مدہ پایا جاتا ہے۔ آگے جو تیسری قسم ہے وہ ان حروف کی ہے جن کے اوپر مد پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو زیادہ دراز کرتے ہیں۔ اوپر لکھ دیا ہے 2 الف کی مقدار دراز ہونے والے 15 حروف۔ 2 الف کی مقدار دراز ہونے والے 15 حروف، کیوں کہ ان کے اوپر مد موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کے اوپر مد لگی ہوئی ہے ان کو جو ہے نا زیادہ دراز کرتے ہیں۔ الف مدہ والے حروف میں اور مد والے حروف میں فرق کریں۔ الف مدہ والے حروف کو ایک الف مقدار دراز کریں گے، اور مد والے جن حروف کے اوپر یہ مد لگی ہوئی ہے، یہ تمام حروف ہیں جن پر مد لگی ہوئی ہے، ان کو کم سے کم 2 الف کی مقدار تو ضرور دراز کریں۔ زیادہ سے زیادہ ان کو 5 الف کی مقدار بھی دراز کیا جا سکتا ہے، 5 الف کی مقدار تک، لیکن کم سے کم 2 الف کی مقدار ضرور دراز کریں تاکہ مد کی ادائیگی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 تقسیم والے حروف ہیں۔ 2 حروف ایسے ہیں جو دراز نہیں ہوتے، 12 حروف وہ ہے جو 1 الف کی مقدار دراز ہوتے ہیں۔ یہ تمام علیحدہ لکھ دیے گئے ہیں آپ کے آسانی کے لیے،
اور مد والے جو حروف ہیں وہ 15 حروف ہیں جو کم از کم 2 الف کی مقدار اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار جو ہے وہ دراز کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، جو 2 الف کی مقدار دراز ہوتے ہیں نا، تو ان کا اندازہ 2 بند انگلیوں کو باری باری کھولنے سے لگایا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے 2 انگلیاں اکٹھی نہیں کھولنی، بلکہ پہلے ایک انگلی کھول لیں گے، پھر جب وہ کھل جائے گی تو دوسری کا جو ہے نا آغاز کریں کھولنے کا۔ تو باری باری 2 انگلیاں آپ کھول لیں گے تو جتنی دیر لگے گی اتنی دیر آواز جاری رکھیں گے، تو یہ کم از کم مد کی ادائیگی کی جو ہے نا درازگی بنے گی۔ تو کم از کم 2 الف کی مقدار تو اسے دراز کریں نا، زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار۔ تو 5 الف کی مقدار کا اندازہ 5 بند انگلیوں کو باری باری درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے۔ تو درمیانی حالت میں کھولنا ہے، ٹھیک ہے، نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ آہستہ، اتنا بھی نہیں آہستہ کرنا، درمیانی حالت میں کھولیں۔ اگر ایک کھولیں گے تو 1 الف کی مقدار بنے گی، جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھیں گے۔ تو اگر 2 انگلیاں باری باری کھولیں گے تو جتنی دیر لگے گی اتنی دیر آواز جاری رکھیں گے، تو یہ 2 الف کی مقدار بنے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 3 الف کی مقدار، 4 الف کی مقدار، یہ اندازہ اس طرح آپ لگاتے جائیں گے۔ تو اب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان حروف کو۔ یہ دیکھیں اب، جیم، دال، ذال۔ اس حرف پر سختی بالکل پیدا نہیں کرنی، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، اور اس پر سیٹی کی آواز ہرگز پیدا نہ کریں، وگرنہ یہ زا بن جائے گی۔ ذال، سین، اس پر سیٹی کی آواز آئے گی۔ شین۔ آگے والا جو حرف ہے اس کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں کہ یہ پر بھی پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہ دوسرا جو حرف ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ان کے اوپر مدات بھی موجود ہیں، مدیں موجود ہیں، دراز بھی کریں گے۔ اور آخر میں یہ جو دال ہے نا، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس پر جزم بھی ہے اور وقف بھی بنے گا۔ جب ہم حرف مکمل کرتے ہیں تو آواز روکتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر واضح قلقلہ ہونا چاہیے۔ یہ آخر میں دال جب ادا ہو، ساکنہ دال، تو وہاں پر واضح قلقلہ بھی کریں۔ تو اب ہم پڑھیں گے، صاد، ضاد۔ یہ آخر میں دال ساکنہ پر واضح قلقلہ جو ہے نا ہونا چاہیے، سننے والے کو، سامع کو پتہ چلے کہ یہاں پر قلقلہ کیا ہے اس نے۔ اور پہلے حرف میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی۔ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ حروف صفیریہ 3 ہیں، ایک یہ زا، اور دوسرا سین، اور تیسرا صاد، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو پڑھیں گے دوبارہ، صاد، ضاد۔ آگے جو حروف ہیں، عین، غین، ان کو بھی دراز کریں گے بات کا خیال رکھتے ہوئے، اور عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں عین میں کی شکل کیسی ہے، اور حمزہ جو ہے اس کی شکل دیکھیں کیسی ہے، یا جب قرآن میں آئے گا تو اس کی شکل اور ہوگی۔ تو شکلوں میں جب فرق ہے، مخارج کا جب فرق ہے، صفات میں جب فرق ہے، تو ان کی آواز میں فرق کریں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایک حرف ہوتا تو 2 شکلیں کیوں بنائی جاتی، 2 مخارج کیوں بنائے جاتے؟ تو لہٰذا یہ جو حروف ہے نا جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ان میں فرق کرنا ہے۔ عین، غین، قاف، ٹھیک ہے، کاف، ان دونوں میں فرق کرے۔ جو پہلے والا حرف ہے یہ پر پڑھا جائے گا اور نیچے والا باریک پڑھا جائے گا۔ قاف، کاف، دراز دونوں کو کریں گے۔ آگے ہے لام، میم، اوپر مد لگی ہوئی اس لیے، نون، واو۔ یہ حروف ہے کل 15، ان کو دراز کرنا ہے، نون، واو، واو۔ اس حرف کو ٹھیک ادا کریں۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وا او، وا او، تو یہ ان میں حمزہ مفتوح کا اضافہ کرنا یا حمزہ مضموم کا اضافہ کرنا وہ غلط ہے۔
تو یہ پہلی ویڈیو ہے، دوسری بھی آگے آپ سماعت کریں کیونکہ کچھ چیزیں یہ رہ گئی ہیں، یہ دوسری ویڈیو میں آپ کو سمجھائی جائیں گی اس کے متعلق۔